تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو یونیورسٹی آف کیلگری کا ایک مضمون اس دور کے حوالے سے میری نظر سے گزرا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس دور میں فلسفہ، سائنس، میتھمیٹکس، فزکس، ایسٹرانومی، سٹی پلاننگ، ہر شعبے کے اندر مسلمان محققین، مسلمان سائنسدان دنیا کو علم دینے والے تھے، اور ان کے پاس علم کی قیادت تھی، فکر کی قیادت تھی۔ تو ان کے تجزیے میں اس کی بڑی وجہ مسلمانوں کی قرآن مجید سے انسپریشن تھی، اور اس مضمون میں یہ کہا گیا کہ چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ از آل نوئنگ، اللہ پاک تمام علم کا سورس ہیں، تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے خدا کی، تو اس معرفت کی سب سے مضبوط بنیاد علم کی سیڑھی ہے، کہ جتنا ہم علم کے اندر اوپر جائیں گے اتنا ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں اور خدا تک معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ مسلسل علم کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن جو ہے، جو اس کی ایپسٹمولوجی ہے، وہ بنیادی طور پہ انہیں کائنات کے مشاہدے کی اور کائنات کی گتھیاں سلجھانے کے لیے عقل اور فکر کو اپنا ہتھیار بنانے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی حکم کے انداز میں یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم میری بندگی کرو، بلکہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی خدائی کا ذکر کیا ہے تو اس کا جو ایک انداز یا نیریٹو ہے وہ یوں ہے کہ تم کیا سمندر سے اٹھتے بخارات نہیں دیکھتے، ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے، ان بادلوں سے برستا می نہیں دیکھتے، اس سے خشک زمین میں اگتا سبزہ نہیں دیکھتے، تم سمندروں پہ تیرتی کشتیاں نہیں دیکھتے، تم دن اور رات کا پھرنا نہیں دیکھتے، تم کہکشاؤں اور ستاروں کا تیرنا نہیں دیکھتے۔ اور پھر ہر جگہ یہ کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ تو جب تک ہم نے بصارت اور عقل کا استعمال کیا اور کائنات کی گتھیوں کو سلجھانا اپنے لیے ایک قرآنی مشن سمجھا، تو ہم علم کی بلندیوں پر تھے، ہم دنیا میں فکر اور علم کے لحاظ سے قیادت کے منصب پر فائز تھے۔